اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ تمام مومنین کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک میں نیک اعمال کرنے کی آرزو کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ مومنین اس ماہ میں اپنے بہترین اعمال کے ساتھ پروردگار کی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان المبارک میں خدا نے شب قدر کی جو ہمارے لیے ایک نعمت قرار دی ہے کہ اس میں بہترین اعمال رکھے گئے ہیں اور ان اعمال کو انجام دے کر انسان سعادت اور خوش بختی حاصل کر سکتا ہے۔ شب قدر کے اعمال کے حوالے سے یوں عرض کیا جائے کہ اس میں کچھ مشترک اعمال ہیں اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو کچھ مخصوص راتوں کے لیے ہیں۔ مشترک اعمال میں سے سب سے پہلے انسان کو مغرب کے ٹائم پر غسل کرنا چاہیے، اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اور دوسرا عمل 2 رکعت نماز کے سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور تیسرا عمل جو سب راتوں کے درمیان میں 3 شب قدر کے درمیان میں جو ہے وہ انجام دیا جاتا ہے، وہ قرآن کا عمل ہے۔ سب سے پہلے قرآن کو اپنے سامنے کھول کر اور ایک دعا پڑھی جاتی ہے جو کہ مفاتیح الجنان میں ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن کو سر پہ رکھ کر خدا اور بک یا اللہ 10 مرتبہ، اور اسی طرح 14 معصومین میں سے ہر ایک کا نام لے کر واسطہ دیا جاتا ہے، بعلی بمحمد 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 بعلی بعلی بفاطمہ۔ یہ عمل تمام جو تینوں شب قدر ہیں ان میں مشترک ہے۔ اسی طرح چوتھا جو عمل ہے یہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ یہ بھی تمام شب قدر میں مشترک ہے کہ ان راتوں میں یہ عمل انجام دیا جائے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ذکر ہوئی ہے۔ اور اسی طرح پوری رات جاگنا، شب بیداری احیاء کہا جاتا ہے۔ شب احیاء یعنی شب قدر کو شب احیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کو زندہ رکھنا یا بیدار رہنا۔ یہ عمل بھی بہترین عمل ہے کہ جو تمام شب قدر میں انجام دینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ 100 رکعت نماز کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ مفاتیح الجنان میں موجود ہے۔ یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ اگر مستحب نماز پڑھی جائے تو ٹھیک، ورنہ انسان کی جو قضا نمازیں ہیں وہ بھی اگر شب قدر میں پڑھے تو جتنا ہو سکے کم از کم 100 رکعتیں اگر پڑھنا چاہے تو 6 دن کی نماز قضا پڑھے تو بہت بہترین عمل ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی سلامتی کے لیے دعا پڑھنا، دعائے فرج پڑھنا، اور اسی طرح مرحومین کی بخشش کے لیے بھی ذکر ہوا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ کچھ قرآن کی ایسے سورے ہیں کہ جن کی تلاوت کرنے کی شب قدر میں بہت زیادہ فضیلت ہے، جیسے سورہ دخان ہے، سورہ قدر ہے، 1000 مرتبہ اس کو پڑھا جائے، سورہ عنکبوت ہے، سورہ روم ہے۔ ان سورتوں کی تلاوت کرنا بھی جو ہے وہ شب قدر میں تاکید کی گئی ہے۔ دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کرنا، یہ دعائے جوشن کبیر جس میں خدا کے 1000 اسماء اور صفات کو ذکر کیا گیا ہے، اس کی تلاوت کرنے کی بھی بہت زیادہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے تاکید ہے۔ عزیزان گرامی، میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ شب قدر کے یہ جو اعمال ہیں جیسے کہ دعائے جوشن کبیر ہے اور قرآن کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے،
اس میں مہم ترین ہدف شاید میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مہم ترین ہدف یہ ہے کہ شب قدر بیداری کی رات ہے، ایک اعتبار سے جسم کو بیدار رکھنا، اور دوسرے اعتبار سے ان اعمال کے ذریعے انسان اپنی روح کو بیدار کرے اور اپنی روح سے، اپنے وجود سے غفلت کو جو ہے وہ جدا کرے، ختم کرے، انسان متوجہ ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جس طرح مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوش نصیب انسان وہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہو کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں اس نے جانا ہے اور کہاں پر موجود ہے۔ یہ توجہ انسان کے لیے یہ شب قدر میں مہیا ہوتی ہے کہ دعائے جوشن کبیر ہزار خدا کے اسماء کو ذکر کر کے گریہ و زاری کے ساتھ انسان اس توجہ تک پہنچتا ہے کہ میرا خالق کون ہے، میں کیا ہوں، میں بندہ حقیر، ذلیل، فقیر، مسکین، اور اتنی ساری میری جو صفات ہیں کہ جو مجھ میں کوتاہیاں ہیں، یہ کیسے برطرف ہوں گی جب میں توجہ کروں گا اپنے خالق اور مالک کی طرف۔ تو لہٰذا یہ شب قدر کے اعمال سب ہمیں ایک سمت لے کے جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان توجہ کرے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کہاں جانا ہے اور میں کہاں جا رہا ہوں۔ بس امید یہ ہے کہ انشاءاللہ شب قدر کے اعمال خلوص کے ساتھ انجام دینے کی خداوند متعال ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اور اسی طرح ان اعمال کے ذریعے اس حقیقی توجہ کی طرف ہمیں جو ہے وہ خدا توفیق دے، تاکہ ہم اپنے آپ کو بندہ ہونے کو سمجھ سکیں اور اپنے خالق کو سمجھ کر اس کی کما حق عبادت کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔